بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے حوالے سے مختلف عالم دین کے آپ لوگ بیان سنیں کہ انہوں نے شب برات کی کیا فضیلت بیان کی ہے، شب برات کی کیا حقیقت بتائی ہے۔ شب برات کے دن حلوہ وغیرہ پکانا، نہانا دھونا، قبرستان جانا، اس کے علاوہ دیگیں بانٹنا، روزہ رکھنا، رات کو نفلی عبادت کرنا، تو اس میں کتنی سچائی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عالم دین آپ لوگوں کو بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 15ویں شب برات یہ ہمارے بیروئی لوگ اور بلوچ لوگ کہتے ہیں 5 مردئی۔ اس پہ پھر یہ کہ کہتے ہیں کھانا اچھا بناؤ، قرضہ بھی کسی سے لے لو، خود غریب ہے، روکھا سوکھا کھاتا ہے، لیکن یہ کہ قرضہ لے لو، کہیں نہ کہیں سے اچھا سا کھانا بناؤ، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اس میں مردوں کی روحیں آتی ہے، مردوں کی روحیں اس دن آ جاتی ہے شب برات کو، یعنی 15 شعبان کو بہترین کھانا پکاؤ تاکہ تمہارے مردے کسی کا ابا، دادا، پردادا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھیاں انتقال ہو چکے، وہ سارے آ جائیں گے، کھانا اچھا بناؤ۔ سب سے بڑے مردے یہ مولوی لوگ، یہ ائمہ خطیب حضرات ہوتے ہیں، یہ پھر اس مسئلے کو یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں۔ مولوی کا مزہ ہے الحمدللہ، کبھی ابراہیم بن ادہم پیدا ہوا ہے اس دن بھی کھانا لاؤ، پیرانی پیر عبد القادر جیلانی جس دن پیدا ہوا اس دن بھی کھانا لاؤ، حضرت شبلی جس دن پیدا ہوا اس دن بھی یہ کہ کھانا لاؤ، ابو بکر کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، عمر کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، عثمان علی کی پیدائش پہ بھی کھانا لاؤ، معاویہ کے کھانے پر بھی کھانا لاؤ، ان کی پیدائش پر بھی، عبد القادر جیلانی کی وفات کے دن بھی کھانا لاؤ، صدقہ کرو۔ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور 360 سے بھی کم ہی ہوتے ہیں، بزرگ تو لاکھوں گزر چکے ہیں، روزانہ کسی بزرگ کی کوئی تاریخ پیدائش ہے یا کسی کی تاریخ وفات ہے، اگر تم لوگ اس طرح اہتمام کر کے کھانا لایا کرو گے تو انشاءاللہ مولویوں کی عید ہوگی، 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں ہوگا۔ پھر یہ کہ کچھ وہ دوسرے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی خاص قسم کی پگڑی ہوتی ہے، وہ اعلان کرتے کہ مسجدوں میں اگر آپ کی 10 آپ بالغ ہو چکے، 10 سال تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور کوئی آدمی 50 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اب اس کی یہ کہ 40 سال 50 سال کی نمازیں رہ گئی ہے، تو اس رات میں اعلان ہوگا مسجد سے کہ امام صاحب فلانا امام صاحب امامت کرے گا، 2 رکعت نفل پڑھائے گا، اور اس میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ لوگ اگر آپ کی 70 سال کی نمازیں، آپ نے 70 سال نماز نہیں پڑھی، ابھی چند دن پہلے آپ نے توبہ کیا ہے اور توبہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی 70 سالہ نمازیں وہ صرف اس رات کو جو شب برات ہے، اس میں 15ویں کی رات کو آپ امام کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ کسی کی 70 سال کی نمازیں، کسی کی 90 سال کی نمازیں، کسی کی 50 30 20 15 10 سال، یہ سارے ان 2 رکعتوں میں معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب اس بدبخت مولوی کا جھوٹ ہے۔ اور قمقمیں، اور پھر وہ لائٹیں، اور پھر یہ کہ وہ پٹاخے، اور پھر وہ فائرنگ، اور پھر بھی وہ حلوہ، مردے آتے ہیں جی، اچھا سا اچھا کھانا بناؤ کہ مردے مرحومین، ہمارے مرحومین وہ آئیں گے، اس میں اولیاء اللہ بھی آئیں گے، اس میں بزرگ آئیں گے، اس میں امیر آئیں گے، غریب آئیں گے، جتنے مردے ہیں وہ سارے۔ اگر مردے جنت میں ہیں تو تمہارے مرچ والے سالن کی ضرورت ان کو کیا ہے؟ وہ جنت کی روشنی میں اللہ کے جب مہمان ہے تو تمہارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہے نا، بجلی نہیں ہے، گند ہے، سیوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس گند میں کراچی میں وہ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے وہ یہاں آئیں گے، آپ کے اس مرچ والے سالن کو کھا لینے کی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور کیا جنت سے وہ تنگ آ چکے ہیں، جنت میں ان کو کھانا نہیں ملا، آج اس موقع پر یہ کہ آپ ان کے لیے حلوہ ملوہ بنائے؟ اس لیے مسئلہ ایسا مولویوں نے ایجاد کر لیا، ایسا مسئلہ ایجاد کر دیا، اللہ کی پناہ۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر شب برات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں جانا ثابت ہے کہ قبرستان میں آپ تشریف لے جاتے اور آپ یہ کہ مرحومین کے لیے دعا بھی فرماتے۔ آپ قبروں میں جا سکتے ہیں، قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، عام دنوں میں جا سکتے ہیں، اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کوئی خاص ضروری سنت بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر کے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اتنا ثبوت فقہا لکھتے ہیں، اس کی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس شب برات میں اپنے گھر میں، اپنے قریبی محلے مسجد میں اس میں نفلیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن یہ جو عید منانا اور پٹاخے پھر روزے رکھنا خاص طور پر، اس لیے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، اور پہلے بھی شاید آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح جو جہاں تک نبی سے جس عمل کا ثبوت ہے، جس دن کی فضیلت کا ثبوت ہے، اس حد تک بس ضعیف روایتوں میں اس دن کی کچھ فضیلت تو ہے۔ گھر میں آپ نفل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی روزہ رکھنا ضروری ہو، کوئی نہیں، استحباباً مستحب ہے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی روزہ رکھے، اور وہ بھی آپ یہ کر لیں ہر مہینے کے۔ اس سے بڑھ کر کے بڑی سنت وہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے 13 14 15 13 14 15 13 14 15 ہر مہینے کے ان 3 دنوں میں آپ روزہ رکھیں، وہ زیادہ ضروری سنت ہے۔ اس سے تو ہم غافل ہیں، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا بیان سنا، اب آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سنیں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔
اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کیا کام ہے، تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے غازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے، چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، جو کہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیں تو کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سنا، اب آپ لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنیں کہ انہوں نے شب برات کی کیا فضیلت بیان کی ہے، شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنیں۔ نمبر 1 اس رات میں قرآن نازل ہوا، نمبر 2 یہ نمبر آپ نے یاد، نمبر 2 اس رات قبرستان جانا چاہیے، نمبر 3 اس رات تقدیر کے فیصلے بولو ہوتے ہیں، پورے سال کا لکھا جاتا ہے، نمبر 4 اس رات کو نہانا دھونا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، نمبر 5 وہ تو آخر میں بتاؤں گا، نمبر 5 حلوے مانڈے، حلوہ ولوا، نمبر 6 پٹاخے، نمبر 7 عبادت، 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ تو اب ہم نمبر بار چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا، یہ بھی کسی دلیل مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے، صاف طور پہ قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف قرآن میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے، رمضان، تو پتہ چلا یہ کہاں نازل ہوا ہے، رمضان میں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد 15 شعبان ہے، کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس سے مراد بھی کیا ہے، لیلۃ القدر، کیونکہ یہ جو تعبیر کی جاتی ہے نا کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آ گیا اور پھر شب برات میں نیچے آنا شروع ہوا، یہ جب کوئی اس کے مقابلے میں مضبوط دلیل ہی نہیں ہے تو ایسی تعبیر کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہو نا؟ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے، کیونکہ جہاں آتا ہے نا مبارک رات میں نازل کیا، اس میں آگے آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور ادھر سورہ قدر میں آ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا یہ ایک ہی رات میں نازل بھی ہوا، فیصلے بھی اسی میں، اور وہ دونوں لیلۃ القدر ہیں، وہ دونوں 15 شعبان نہیں ہے، تو بہت مضبوط دلیل ہے یہ، تو کسی مضبوط دلیل سے نہیں پتہ چلتا کہ 15ویں شعبان میں قرآن نازل ہوا۔ دوسرا مسئلہ تقدیر کے فیصلے، تو وہ بھی اسی سے حل ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا اسی میں جبریل آتے ہیں، من کل امر، تمام قسم کے فیصلے، اصل میں تو ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ تو ہو چکے ہیں، لیکن فرشتوں کو کام سونپ دیا جاتا ہے نا کہ ایک ایک سال میں کیا کرنا ہے، تو وہ بھی وہ ہو چکے ہیں، اس یہ کہتے ہیں نا کہ اصل فیصلہ تو ہو گیا، اس پر عمل درآمد سے آپ اس کو تعبیر کر دیں۔ تو ابھی چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فیصلے کی رات ہے وہ بھی کون سی ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تیسری بات کیا تھی، قبرستان جانا، تو قبرستان جانے کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آہستہ سے 15 شعبان کی رات کو اٹھے، اور امی عائشہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، آپ نے جنت البقیع کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کو کہاں جانا چاہیے، قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس پہ چند اشکالات ہیں۔ نمبر 1 یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے صحیح نہ ہونے کی، وہ میرا آڈیو بیان میں پوری سند اور اس کی راویوں کی پوری تحقیق میں نے پیش کی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیث چلتی ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہیں۔ فضائل کا مطلب ہوتا ہے ایک عمل حدیث سے ثابت ہے، اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث پیش کرنے کی اجازت ہے، لیکن عمل ہی کو ثابت کرنا تو یہ تو ایک پراپر عمل ہے نا کہ اس رات کو اٹھ کے قبرستان جانا عمل ہے نا، تو پہلے عمل کسی صحیح حدیث سے تو ثابت ہو نا، پھر اس کی فضیلت میں ہم 2-4 ضعیف بھی لگا دیں تو عمل ہی ثابت نہیں ہو رہا۔ تو پہلی بات یہ کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف۔ دوسری بات، فرض کر لو یہ حدیث صحیح ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ عمل باقاعدہ سنت ہوتا تو صحابہ میں کسی نے تو یہ کام کیا ہوتا، کیونکہ صحابہ تو سنت پہ بہت حریص تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتی تو صحابہ ہم پہ سبقت نہیں کرتے، خیر میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ ہے کہ اسلام خیر کی چیز تھی تبھی صحابہ اس میں انہوں نے پہل کیا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس رات کو قبرستان جانا سنت ہوتا تو ابو بکر جاتے، عمر جاتے، عثمان جاتے، علی جاتے، کوئی صحابی تو جاتا۔ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی صحابی 15 شعبان کو، میرے علم میں نہیں ہے، کوئی ہے تو ریفرنس دے دے تو میں بتا دوں گا بھائی ہے، بھائی نکل آئی، مجھے ابھی تک نہیں ملی کہ اس رات کو صحابہ کہاں گئے ہوں، قبرستان گئے ہوں۔
تو اگر اس حدیث کو فرض کر لیا جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر یہ نبی کی خصوصیت ہے, یہ پراپر سنت نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے 2 قبروں پہ ہری شاخ گاڑ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری ہے ان کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی, لیکن کسی صحابی نے قبروں پہ شاخیں نہیں گاڑی, تو پتہ چلا یہ نبی کیا کی خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا, تو اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ شاخیں گاڑ دیں گے تو ان میں عذاب میں کمی ہو جائے گی, لیکن سنت نہیں ہے. کبھی ہم نہیں دیکھتے کسی امام نے کسی مجتہد نے فتویٰ دیا ہو کہ جا کے شاخیں گاڑو, تو صحابہ نے نہیں کیا. تو ہم اگر اس عمل کو سنت مان بھی لیتے ہیں تو صحابہ نے پھر یہ نبی کی صحیح حدیث مان بھی لیتے ہیں تو یہ نبی کی خاصیت ہے, امت اس میں آپ کو فالو نہیں کرے گی. تیسری بات, فرض کر لو کہ یہ نبی کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لو, حالانکہ غلط چیزیں فرض کر رہے ہیں آپ, لیکن فرض کر لو, فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, اور یہ بھی فرض کر لو کہ نبی نے جو کیا ہے تو صحابہ بے شک نہ بھی کریں پھر بھی یہ سنت ہے, تو پھر سنت جن کیفیات کے ساتھ ہے انہیں کیفیات کے ساتھ سنت ہے نا. کیا خیال ہے؟ پہلی بات, نبی زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں, آپ ہر سال جاتے ہو, تو آپ کو زندگی میں کتنی دفعہ جانا چاہیے؟ ایک دفعہ جانا چاہیے, ہر سال نہیں. تو 15 شعبان آپ کی زندگی میں 50 دفعہ آیا تو بس ایک دفعہ چلے جائیں, کیونکہ نبی کی زندگی میں بھی کئی بار آیا مگر آپ گئے 23 سال آیا نبوت کے بعد, مگر آپ گئے ایک بار, تو ایک بار چلے جاؤ آپ. لیکن آپ اتنے ڈھیٹ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں نبی ایک بار گئے مگر میں کتنی بار جاؤں گا؟ بار بار جاؤں گا. تو چلو آپ بار بار چلے جاؤ, ہم مان لیتے ہیں آپ کی دلیل. تو پھر جن کیفیات کے ساتھ گئے ان کیفیات کے ساتھ جاؤ. وہ کیفیت کیا تھی؟ چپکے سے رات کو کسی کو اٹھائے بغیر نکلے کہ پتہ امی عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی تو پتہ چل گیا, ورنہ آپ ان سے بھی چھپا رہے تھے, اور چلے گئے اندھیرے میں جب کوئی بھی نہیں ہے, چپکے سے دعا کر کے واپس آ گئے. تو آپ کو بھی چاہیے جب سناٹے دار قبرستان میں خاموشی ہو, کتے بھونک رہے ہوں, ستارے چمک رہے ہوں, آپ اپنی وائف کو بھی نہ بتائیں, اور چپکے سے آپ کسی کو بتائے بغیر اندھیرے قبرستان میں جہاں کوئی لائٹ نہیں, کوئی وہ پھر وہ عجیب سی چیز ہو جائے گی, پھر وہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ گئے, اور وہاں سے آپ دعا کر کے جب واپس آنے لگے تو کل آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اتنا خوف ہوک عالم وہاں پہ, آپ ڈر خوف سے آپ کا, کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ اتنا جگرا بہت کم لوگوں کا ہے کہ اندھیرے میں قبرستان میں جائیں اکیلے, اور اس زمانے کے قبرستان میں تو لائٹنگ کا تصور ہی نہیں تھا, بالکل دور دراز ہوتے تھے واقعی قبرستان. ایسے قبرستان میں جہاں ہوک عالم ہو آپ گئے, تو میرا خیال ہے اب گئے آپ, اب اگلے سال آپ کے رشتے دار آپ کے لیے دعا, پھر بھی اگر آپ زندہ سلامت آ گئے تو پھر یہ ہونا چاہیے آپ جا رہے ہیں جتھے بنا کے, نہا دھو کے تیار ہو کے, او بھائی چلو بھائی سارے, پھر وہاں پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, اب تو ڈیٹنگ پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں قبرستان, اللہ کی پناہ ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا قوالیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہو گیا قبرستان, آگے کیا رہ گیا؟ اس لیے قبرستان نہ جائے کریں اس رات, کوئی ثابت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تیسری چیز ہو گئی, 2-3 نمبر بتا, نہانا. نہانے پہ بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, اور ویسے بھی نہانا دھونا تہواروں میں ہوتا ہے, عبادت کی راتوں میں کوئی اس لیے نہا لے کہ میں صاف ستھرا ہو کے عبادت کروں گا, تو وہ تو اس رات کی خاصیت نہیں ہے نا, وہ تو کبھی بھی تہجد پڑھنا ہو نہا کے پڑھ لو, آپ لیلۃ القدر میں نہا لو, لیکن اسپیشل اس رات کی وجہ سے نہانا, تو یہ ہوتا ہے تہواروں میں, اور تہوار اسلام میں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کی روشنی میں عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں, ہندوؤں کے ہوتے ہیں, مسلمانوں کے نہیں ہوتے. عید الفطر عید الاضحیٰ میں صبح صبح نہا دھو کے نکلتے ہیں صبح. اسلام میں رات کو تہوار ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ رات کو توجہ گناہوں کی طرف جاتی ہے, شراب کباب کی طرف جاتی ہے, اس لیے اسلام اور تہواروں کو کچھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا, تہواروں کو میں خوشی منائی جاتی ہے, تو اسلام نے خوشی منانے کے لیے دن کا ٹائم دے دیا, اس میں بھی شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور بتیاں جلا ہی نہیں سکتے آپ اس میں, ٹھیک ہے نا. دن میں آپ بتی جلاؤ گے نظر ہی نہیں آئے گی نا, تو تہوار دن میں رکھیں, رات میں رکھیں نہیں اسلام نے, تو بتی کا خرچہ بھی بچے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا. تبھی ہم کہتے ہیں جو 12 ربیع الاول رات کو بتیاں لگائی جا رہی ہیں, اور اس کو عید بھی کہا جا رہا ہے, تو عید رات کو نہیں ہوتی, عید کب ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے, اور دن میں بتی نظر ہی نہیں آئے گی, تبھی عید الفطر عید الاضحیٰ میں بتیاں جلاتے نہیں ہیں لوگ. تو اس لیے اسلام میں یہ والا سیٹ اپ ہی ایسا رکھ دیا کہ بتی کا پہلے ہی لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا سیٹ اپ بنا دیا اسلام نے. شراب کباب کی طرف توجہ نہیں جاتی, اسلام انسان تمیز سے نہا دھو کے مسجد میں نماز پڑھے گا, آئے گا, جلیبیاں کھائے گا, چلو بس یہ ہو جاتا ہے. تو تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات میں نہیں ہوتے, اس لیے اس رات میں نہانا دھونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے. اور حلوے مانڈے بھی خوشی کی رات کہا جاتا ہے, تو خوشی کی رات ایک تو حلوہ ثابت نہیں ہے, دوسرا یہ خوشی کی رات ہے نہیں. اگر اس کو بہت زیادہ فرض کیا جائے گا تو عبادت کی رات کہا جائے گا. وہ حلوہ کھا کے ویسے بھی عبادت نہیں ہو سکتی, حلوہ کھاؤ گے تو ٹن ہو جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے نا. دماغ میں میٹھا, جب بھی میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں ہوں, میں جب بھی دعوت میں جاتا ہوں لوگ مجھے میٹھا پیش کرتے ہیں, میٹھا شربت پیش کرتے ہیں, کھائیں نا, میں کہتا ہوں نہیں, کہتے ہیں شوگر ہے, میں کہتا ہوں الحمدللہ شوگر نہیں, پھر کیوں نہیں کھا رہے بھائی, میٹھا کھاؤں گا ٹن ہو جاؤں گا میں, کیا فائدہ اپنے آپ کو, جب جو باڈی کو ضرورت تھی وہ ہمیں مل گیا ہے. اب یہ کھائیں گے تو باڈی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور خام خواہ کی ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی. ایک شربت کا گلاس آپ پی لو, آپ کو تھوڑی دیر میں سستی محسوس ہوتی ہے, تو 2 سیکنڈ کے 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے میں 3 گھنٹے کی ٹینشن کیوں اٹھاؤں؟ ابھی میں ہنستا بولتا, دماغ میرا فریش ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, فٹ فاٹ دماغ الحمدللہ چل رہا ہے, اور میں شربت پی کے آتا نا تو تھوڑا سا ہوتا, تو 2 منٹ کی لذت تھی, اور پھر یا تو سونا ہونا, آدمی نے کھائے سو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ الگ اس کا نقصان ہے کھاتے ہی سو جانے کا. تو یہ عبادت کی رات بھی ہے اور حلوے مانڈے بھی, تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. اور تہوار دن میں ہوتے رات میں نہیں ہوتے, اس کے بھی خلاف ہے کہ حلوے تو تہوار ہو گیا نا آپ نے. اور کیا رہ گیا؟ یہ شب برات کے فضائل پر بیان ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا فضائل پر بیان کرے, میں نے کیا کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ فضائل ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ابھی؟ تو میں نے کہا جتنی فضیلت ہے بس اتنی رکھیں گے ہم, آگے چلو. روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں, اور عمل کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں فضائل میں صحیح حدیث چلتی ہے, پہلے یہ فضیلت نہیں, مسائل ہو رہے ہیں. مسئلہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے یا نہیں ہے, جب ہوگا تو پھر آگے اس کے فضائل کہ 4 چاند لگانے کے لیے آپ, جیسے نماز ایک ثابت شدہ چیز ہے, اس کی فضیلت میں اگر کوئی ضعیف حدیث آئی ہے تو کوئی بات نہیں, فضیلت تو پہلے سے ثابت ہے نا, تو ضعیف حدیث بالکل منگڑ تو نہیں ہوتی, امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے فرمایا ہو, تو وہ آپ بیان کر دو. تو اب کیا مسئلہ ہے, تو 15 شعبان بھی ثابت نہیں ہے, روزہ ثابت نہیں ہے. کوئی ایام 20 کے روزے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو 13, 14, 15 کا اس نیت سے رکھ لے, لیکن اس نیت سے نہیں کہ 15 کی شعبان کی الگ سے کوئی فضیلت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور کیا رہ گیا؟
عبادت. تو عبادت کے بارے میں احادیث جتنی بھی ہیں، میں نے آڈیو بیان میں سب کی سندیں پڑھ کر محدثین کا پورا ایک ایک راوی پر بحث کی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. کوئی ایک حدیث بھی اس بارے میں صحیح موجود بولو نہیں، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے. البتہ یہ ضرور ہے کہ محدثین کا، فقہا کا عام اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے حدیث ضعیف ہو لیکن کثرت سے ہوں، تو ایک الگ سے حدیث سے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان کی کثرت کی وجہ سے ان حدیثوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے. حسن لغیری ہے کہ بھئی وہ ساری سندیں ضعیف ہیں لیکن مل کے مجموعے سے کیا ہو گیا، تو اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا. تو اب الگ الگ اس کے کیا فضیلت ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو کیا ملے گا، تو وہ کوئی بھی حدیث جب میں بیان کروں گا نا یہ ملے گا تو حدیث بہت ضعیف ہوگی. لیکن ان کے مجموعے سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے. کیا ہے یہ تو ہر حدیث میں کی سند پہ بحث ہے نا. اس میں تو ممکن ہے کوئی کہ یہ فضیلت ہے تو دوسرا اعتراض کرے یہ والی فضیلت تو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کہ دوسری فضیلت ہے وہ کہ یہ بھی ثابت، لیکن اس سے یہ نفس فضیلت ہے. تو جو علماء اس اصول کو فالو کرتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کی کثرت سے حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، تو وہ جمہور علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے محققین بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں. عبادت وہی ہو چھپ کے تنہائی میں کسی کا دل چاہ رہا ہے مسجد میں آ کے کر لے تو بھی ٹھیک ہے، جتھوں کی شکل میں نہیں، اور وہی نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے. لیکن بعض علماء جو وہ بھی بڑے محقق ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ سرے سے کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، ان کی رائے یہ کہ نہیں. لیکن بعض جمہور اس کے قائل ہیں، تو اس کو پھر بدعت نہیں کہہ سکتے. جب ایک بہت بڑا طبقہ ایک طرف چلا جائے اور اس کی کوئی اصل بھی ہو تو پھر یہ کہنا کہ اس رات کی عبادت بدعت ہے، یہ پھر ٹھیک، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کا حساب کتاب. اور پھر ایک اور ہمارے حضرت ایک اور دلیل دیا کرتے تھے کہ اسلام کا ایک مزاج ایسا ہے کہ جس ٹائم یا جس دن کی یا جس وقت کی کوئی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے نا تو اس وقت کی تعین میں خلاف ہو جاتا ہے. اسلام خود اختلاف ڈال دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آئے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن وہ گھڑی کون سی ہے؟ بعض نے کہا عصر کی، بعض نے کہا خطبے کے درمیان، بعض نے یہ کہا. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جب کسی خاص دن کو وہ کرتا ہے نا تو اس کی تھوڑی سی تعین میں اختلاف. لیلۃ القدر اس کی فضیلت میں پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے اس کی تعین میں کیا ہے؟ احتمال ڈال دیا اسلام نے. اور یہ اسلام کی ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ بھائی اگر وہ رات متعین پتہ چل جائے نا، پھر اس رات میں کسی نے گناہ کیا تو اس کی بھی خیر نہیں. ابھی تو ہے کہ اللہ مجھے کیا پتا تھا لیلۃ القدر ہے، تھوڑا سا بچنے کا چانس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رات اگر سوتے میں کسی سے نکل گئی تو پوری سال مایوس رہے گا اور باقی دنوں میں عبادت کرے گا ہی نہیں کہ ایک رات 80 سال کے برابر وہ نکل گئی تو کیا فائدہ. تو اللہ نے تھوڑا سا کیا کر دیا کہ شاید بھائی وہ جو اس سے پہلی والی میں تم جاگے تھے ہو سکتا ہے وہ والی ہو. تو یہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو ہمیں دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے حضرت ایک بڑی زبردست دلیل دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت کی رائے یہ تھی کہ وہ قائل تھے شب برات کی فضیلت کے، لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہ قول ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام اس میں داخل ہیں، اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کا ایک ذوق تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو اسلام کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعین میں اللہ کیا ڈال دیتے اختلاف کی، یا تو وہ 14 ہے یا وہ 15 ہے. ایک ان کا ذوق تھا. لیکن بہرحال جمہور کی رائے وہ بڑی مضبوط رائے ہے، وہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے. ٹھیک ہے نا. اور فتویٰ بھی اسی پہ دیا جاتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرے گا تو دوسری راتوں کی نسبت اس کو ثواب زیادہ ہوگا. پٹاخے وٹاخے تو ہیں ہی نہیں، وہ تو لوگوں نے ویسے بنائے ہوئے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے تفصیلی بیان دیا کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے، کیا فضیلت ہے، بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اب آپ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بیچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا. لیکن اب یہ ڈھول تماشا جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمی. 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی. مشرک، المشرک، پہلا مشرک. دوسرا مشاحن. مشاحن کسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے
ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری چادر عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا اب وہ کم ہو گیا ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا وہ تو ہے ہی رحیم و کریم ہے ہی رحیم و کریم ہے ہی رحیم و کریم صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے اس اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا تو اپنی چادر کو لٹکانے والا لیکن بشرط تکبر کتنے ہو گئے آپ کن لے والدیہ ماں باپ کا نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے لیکن والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو کیونکہ آپ کہتے ہیں پرزے کرنا کسی چیز کو تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو ایک یہ نہیں معاف ہوتا پانچواں مدمن خمر مسلسل شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہو ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے اگر وہ شرک سے نکل آئے وہ کینہ سے نکل آئے وہ تکبر سے نکل آئے وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے شراب چھوڑ دے تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا جس لمحے میں کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا دن کا روزہ رات کا قیام زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں کوئی گھر میں پڑھ لے کوئی مسجد میں پڑھ لے نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگی آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وسطا ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ ہر اس کے حلال بھی کماؤ اپنے بچوں کو بھی دیکھو اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری رات جاگنا فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفل میں شروع ہو ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے میں قبول کرو یہ ایک قسم کا غلوف آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف میں بھی ہے مجھے اب ہر شے بھول گئی لیکن وہ ہے نہی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھے پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی بڑے بزرگ ہیں ہمارے نبی کو پتا چلا آپ نے تینوں کو بلا لی کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہونا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سا بیان پسند آیا ویسے تو ماشاءاللہ سب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور بڑے اچھے بیان دیے لیکن کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سا اسلامک اسکالر پسند ہے آپ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں باقی آپ لوگوں نے شب برات کی فضیلت شب برات کی حقیقت شب برات کو نہانا دھونا قبرستان جانا حلوے بانٹنا اس کے علاوہ دیگیں پکانا
پٹاخے وغیرہ بجانا، تو اس طرح کے کام رواج پا چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے رہنمائی ملی ہوگی کہ ان کاموں میں کتنی سچائی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔